الحمد لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين والصلاة والسلام على من أرسله لإماطة الشرك والبدعة من العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة مقرين بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید. اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا دیجئے اس شہر کو امن والا اور دور رکھیے مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج 14 اگست ہے. آج سے 79 سال قبل یہ وطن جسے ہم پاکستان کہتے ہیں وجود میں آیا. اپنا ملک، اپنا وطن اور آزادی یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے انعاموں میں سے ایک انعام ہے اور بہت بڑا انعام ہے. قرآن مقدس نے اس انعام کا ذکر کیا ہے اور لوگوں کو اس کی شکر گزاری کرنے کی اور اس کی قدر کرنے کی ترغیب دی ہے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند گزارشات کروں گا. پہلی بات، وطن سے محبت قرآن و سنت کی روشنی میں. دوسری بات، پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کس قدر قربانیاں دی گئیں. تیسری بات، وطن سے محبت کے تقاضے کیا ہیں اور ہماری ذمہ داریاں. اور دو باتیں اور ہیں، اگر وقت ملا تو وہ بھی عرض کر دوں گا، نہ ملا تو اسی کے ضمن میں خلاصہ عرض کر دوں گا. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بطور خاص مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں آزاد اسلامی ریاست کے ملنے پر شکریہ ادا کرنے کی ترغیب دلائی ہے. اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. کہ لوگوں، وطن، ملک یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ احساس 1400 سال قبل اس پاکیزہ جماعت کو دلایا جا رہا ہے جو جماعت اس دھرتی کی سب سے اعلیٰ جماعت ہے. جب سے کائنات وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنی بھی اقوام افراد آئیں گے ان میں سے سب سے بہترین افراد وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی زندگی مبارک میں ایمان لانے والے لوگ ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے. تو اللہ وطن سے محبت، وطن کتنی بڑی چیز ہے، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اپنا ملک کس قدر قابل عزت، قابل محبت ہے
کہ اس پکیزہ جماعت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرنا. ذرا پس منظر دیکھیے نا، تو رسول اللہ مکہ سے چلے جاتے ہیں اور مدینہ منورہ میں ایک ریاست قائم ہوتی ہے، اور پھر ریاست کے اندر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس وقت اللہ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اپنی ریاست میں مسائل آئیں گے، ملک بنا ہے، بھوک ہوگی، ایک پرانا وطن تم نے چھوڑا ہے، اس پرانے وطن والے لذتیں اب اس وطن میں نہیں ہوں گی، اس کو نئے سرے سے آباد کرنا ہے. کاروبار تو ادھر چھوڑ آئے، مال تو ادھر چھوڑ آئے، مکانات تو ادھر چھوڑ آئے، یہاں پہ تمہیں مسائل آئیں گے، مکانوں کے مسائل، کاروبار کے مسائل، زندگی کے بڑے مسائل آئیں گے. برادریاں تقسیم ہو چکی، قبیلے تقسیم ہو چکے، یہاں پہ نئے نئے افراد سے تمہارے تعلقات بنیں گے، یہ بہت سے مسائل آئیں گے. ان مسائل کے ہوتے ہوئے نہ شکری کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے، کیا کریں جی؟ مدینے میں تو کاروبار نہیں ہے، ہمارے تو گھر نہیں ہے، ہم ہاشمی سردار، یہاں پہ ہمیں جھونپڑوں میں رہنا پڑ رہا ہے. یہ کیفیت نہیں آنی چاہیے. اپنا وطن مل جانا، اپنا ملک مل جانا، آزادی جیسی نعمت عطا ہو جانا، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں رب محمد قرآن میں یہ کہتا ہوں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، تمہیں ڈر تھا کہ تمہیں لوگ اچک لیں گے، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت تائید کی اور تمہیں پکیزہ رزق دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو میرے محترم بھائیو، یہ اللہ نے خود قرآن مقدس میں وطن کے قدر کرنے کی، محبت کرنے کی ترغیب دی ہے. سورۃ توبہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں سے، جن چیزوں سے محبت کی جاتی ہے اسے ذکر کیا، لیکن ساتھ یہ بتا دیا ان کی محبت ان تین چیزوں پہ غالب نہ آئے. اگر ان کی محبت نہ ہو تو ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمري. باپ سے محبت کرو، بیٹوں سے محبت کرو، بھائیوں سے محبت کرو، بیوی سے محبت کرو، خاندان سے محبت کرو، جو تم نے مال کمایا اس مال سے محبت کرو، تجارت سے محبت کرو، اور اپنے گھروں سے، اپنے وطن سے محبت کرو. لیکن ان سب سے زیادہ محبت تمہاری اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور جہاد کے ساتھ ہونی چاہیے. تو یہاں پہ بھی وطن کی محبت ہے، تبھی تو کہا ہے نا. میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمیں سکھا کر گئے ہیں اپنے وطن سے کیسے محبت کرنی ہے. جو لوگ مولوی بن جائیں، شیخ الحدیث بھی بن جائیں، حافظ قرآن بھی بن جائیں، تہجد گزار بھی بن جائیں، بڑے مبلغ بھی بن جائیں، میں اپنوں کی بات کرتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں کہیں ڈاکٹر بھی بن جائیں، انجینئر بھی بن جائیں، بڑے تاجر بھی بن جائیں، نہیں، میں اپنی غلطی کرنی ہے. لیکن ان کی تقریروں میں، ان کے بیانات میں، ان کے جلسوں میں، ان کی نجی مجلسوں میں وطن کے خلاف ہو بات، وہ میرے نبی کے ماننے والے نہیں ہیں، وہ نبی کے دشمن مولوی ہیں. نبی کا ماننے والا مولوی اپنے وطن کی برائیاں نہیں بیان کرتا، اپنے وطن کے خلاف جملے نہیں بولتا، بلکہ نبی کا ماننے والا یوں بولتا ہے جیسے میرے نبی نے بولا، یوں وہ عمل کرتا ہے جو میرے نبی نے کیا ہے. چند دن پہلے ایک مولانا صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں بڑی بڑی عجیب. گھر میں ڈاکو گھس آئے تو ڈاکو کی مذمت کی جاتی ہے، گھر کی مذمت نہیں کی جاتی. مدرسے میں چوری ہوئی، وہ چور برا ہے، مدرسہ برا.
नहीं, अगर यहां पे रिश्वत सतानी है, रिश्वत लेने वाला बुरा, यहां पे जना है, जना करने वाला बुरा, यहां पे कब्जा माफिया है तो कब्जा करने वाला बुरा, यहां पे झूठ है तो झूठ बोलने वाला बुरा, और पाकिस्तान का क्या कसूर है? आज जो लोग पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू करते हैं, आज से 40 साल पहले उनको को प्यो दे कपड़े ते कड़ के वहां किन्ने सूट सन तेरे प्यो दे। आज से 40 साल पहले के घर ऐसे थे, 20 साल पहले रोड पे साइकिलें नजर आती थी, हुन एडे एडे बाल स्कूटरियां ले लेके फिर देने पे 2-2 लाख दी नवी स्कूटरी आउंदी है पे, ले ले फिर देने पे, इन्हें दिता कख नहीं। हमने नोच नोच के खाया और फिर इसी के ऊपर गुफ्तगू भी करते हैं। शर्म नहीं आती हमें? हया नहीं आती? पहाड़ों में रहने वाले करोड़ोंपति बने और कहते हैं ये मुल्क कैसा ऐसा ऐसा। शर्म करनी चाहिए। अगर इसमें बेईमानी है तो बेईमान मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा मल्लेदार है। मुल्क का क्या कसूर है कोई मुल्क का कसूर? नहीं, मुल्क ने तो दिया। एक इम्तिहान मैंने दिया, मेहनत थोड़ी सी की, लेफ्टिनेंट हो गया, करते 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 जनरल बन गया, पूरे खानदान नूं प्रोटोकॉल मिलता पिया। मैं कहा मनु इस मुल्क ने दिता की? कोई 18-20 साल पढ़ा, MBBS डॉक्टर बन गया, नस्ल गड्डियां थले आ गई। मैं कहता इस मुल्क ने दिता की? मदरसे में पढ़िया, 1 महीना 12 साल जिंदगी में, मदरसे में कम से कम 12 साल पढ़ना पड़ता है आलिम बनने तक। 12 सालों में 1 महीना मेरे वालिदैन ने मेरा खर्चा नहीं उठाया। फिर मैं किसी मस्जिद इमाम लग गया, उथों पैसे, तरावियां पढ़ाइया उथों पैसे, मुदर्रिस लग गया उथों पैसे, ट्यूशन पढ़ाई उथों पैसे, जनाजा पढ़ाया उथों पैसे, ते यारा ने खत्म पढ़ाया ते लोकां दे बापे मरे, असी उन्हां कोलों भी पैसे वसूल कीते। आंदे फिर आखे मनु इस मुल्क ने दिता की? हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आप सफर से वापस आते, फन्नावरा इला जुदरातिल मदीना, आका करीम को मदीने की दीवारें नजर आती। शहर में पहले फसलें बनाई, किले बनाए जाते थे ना, जैसे हमारा गुजरांवाला में ख्याली दरवाजा, असल पुराना गुजरांवाला ओवे, ख्याली दरवाजा, गोंदलाला दरवाजा, गरजाखी दरवाजा, इहदे इर्द गिर्द शहर होंदा सी। इसी तरह मदीना मुनव्वरा, फन्नावरा इला जुदरातिल मदीना, मेरे नबी ने बताया, ओ मौलवी और शेखुल हदीस, जिस जगह पे खाकर उसी की मुखालफत करने वाले बेहया बेशरम, तुझे पता ही नहीं नबी का दीन क्या है। नबी के दीन वाला जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क के खिलाफ नहीं बोलता, उस मुल्क की हिफाजत की खातर अपनी जानों के नजराने पेश करता है। फनाज़रा इला जुदरातिल मदीना, मदीने की दीवारें नजर आती। औज़ा औज़ा राहिलतहु, अपनी रफ्तार तेज कर लेते। व इन काना अला दाब्बतिन, अगर आका किसी सवारी पर सवार होते, हर्रकहा मिन हुब्बिहा, उसको एड़ियां लगाते ताकि वो जानवर दौड़े, और ख्वाहिश होती मैं अपने वतन मदीने में पहले पहुंच जाऊं। ये मोहब्बत थी, वतन से मोहब्बत, मेरे नबी की सुन्नत, वतन से मोहब्बत, मेरे नबी का तरीका। आज कई मौलवी ये भी आंदे ने यौमे आजादी मनाना बिदत है, एडियां एडियां मुछां, ऐ सुन्नत है जेड़ी तू रखी है, तेरे सिर ते पगड़ी बनी जाए, पिछों मदरसे दा लोगो मकाया जाए, ये पता नहीं चलता तू मदरसा मिफ्ताहुल कुरान विच बैठा है या करतारपुर बैठा है। तू जलसे करे, उथों पैसे लवे, इस दीन ते यौमे आजादी दा दिन मनाना ये बिदत। वाह जवाना, वाह जवाना। असी भी उंज दे ही ना, मौलवी बड़ा सुच्चा है, पता नहीं कित्थों सुच्चा है। हम यौमे आजादी को दीन समझ के नहीं मनाते, और अगर दीन भी समझ के मनाइए तो माड़ी गल कोई नहीं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। हम इस वतन की कदर यादगिरी के तौर पे मनाते हैं ताकि हम भूले नहीं ये वतन ऐसे नहीं मिला। क्या ये वतन हमने तिजारत करने के लिए लिया था? वो ज़िमनन है। ये वतन क्या नारा था? लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ए दिन मनाना बिदत है।
تے تیرے جلسے کرنا سنت ہے. شرم نہیں آندی امت نو کافر کہی جاؤ، فلانا بھی کافر، کٹھی کھان والا بھی کافر، دم کران والا بھی کافر تے فلانا بھی کافر. تو مسلمان رہ گئے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ اس لیے لیا ہے میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا طریقہ اپنے وطن سے محبت کرنا. سنو، صرف وطن سے محبت نہیں. ایک حدیث آپ نے صرف وطن سے محبت کی سنی، میرے نبی کس گہرائی میں جا رہے ہیں. سفر سے آئے، اس جانب سے آئے جس جانب بہت پہاڑ تھا. احد پہاڑ کو دیکھ کر کہا ھذا جبل یحبنا ونحبہ. احد یہ وہ پہاڑ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. میرے نبی نے بتایا صرف نیری وطن سے محبت نہیں، وطن کے ذروں سے محبت، وطن کے درختوں سے محبت، وطن کے پتوں سے محبت، وطن کی اینٹوں سے محبت، وطن کے پتھروں سے محبت، وطن کی ایک ایک چیز سے محبت کرو. یہ میرے نبی نے بتایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ. میرے محترم بھائیو، پھر یہ وطن یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ملا ہے. آج جو اس ملک کی مخالفت کرتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کی مخالفت کرتے ہیں. اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کیا قربانیاں، کس قدر قربانیاں. 1,20,00,000 لوگوں نے ہجرت کی ہے. مورخین لکھتے ہیں اتنی بڑی ہجرت آپ کو نہیں ملے گی. اقوام عالم میں اتنی بڑی ہجرت 1,20,00,000 لوگوں نے اس ملک کی خاطر ہی اپنے وطن کو چھوڑا ہے. صحابہ مہاجرین کا مقام ہے کہ نہیں؟ صحابہ کو ماننے والے ہم بیٹھے ہوئے، اللہ کا شکر ہے ہم صحابہ پر تبرہ کرنے والے. ہم تحقیق کے نام پر، ریسرچ کے نام پر، ہم تقابل کے عنوان پر صحابہ میں نہ تفریق کرتے ہیں، نہ ان پہ تبرہ کرتے ہیں، نہ ان کی تنقید کرتے ہیں، نہ تنقید کرتے ہیں. اس لیے کہ جب مجھے یہ تحقیق کرنی پڑے علی ٹھیک ہے کہ معاویہ ٹھیک ہے، اس تو پہلو میں تحقیق کرنا میری پوپھیاں کنیاں چنگیاں نے، میرا دادا کڈا نیک سی، میرا پیو کڈا نیک سی. اگر ایک کلیئر ہو جان تو ادھر بھی میں ٹور پواں گا. سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ جے میں بیان کر سکا انی جرت ہوئے کہ میں اپنے والد کی مکمل ہسٹری ممبر تے بیٹھ کے بیان کر سکتا ہوا تو پھر میں علی اور معاویہ کی بھی تقابلی جائزہ لینے کی کوشش کروں گا. جب میں اپنے باپ کا تقابلی جائزہ نہیں لے سکتا، میں علی معاویہ کا جائزہ نہیں لے سکتا. علی میری ایک آنکھ ہے، معاویہ میری دوسری آنکھ ہے. تو مہاجرین کی عزت ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ کیوں مہاجر کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن نے ذکر کیا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. آج سے 1400 سال پہلے جس نے لا الہ الا اللہ کی لیے ہجرت کی وہ قابل احترام ہے. جس ملک میں گیا وہ ملک قابل احترام ہے. آج سے 80 سال قبل جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے لیے ہجرت کی وہ بھی قابل احترام ہے. جس ملک میں ہجرت کی وہ بھی قابل احترام ہے. جو ان لوگوں پر تنقید کریں وہ بھی قابل مذمت ہے، جو اس ملک پر تنقید کریں وہ بھی قابل لعنت ہے. سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہ ملک ایسے نہیں ملا. 20 لاکھ سے زائد شہداء ہیں اور یہ تاریخ نے لکھا، کتابوں میں لکھا. اور کتابوں میں بات پوری نہیں لکھی جاتی، اتنی آتی نا جتنی کوئی نوٹ کرے. آپ میں اس کی مثال ہے، یہ گجرانوالہ میں جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اخبار میں اتنے آتے ہیں، 10واں حصہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی ڈاکے جنہیں وجدے نے وہ پورے آ جاندے نے؟ نہیں، وہ ڈاکے دی خبر ہوندی ہے جڑا تھانے جا کے رپورٹ ہوتا ہے. تو خبروں میں وہی آتی ہے جو کاؤنٹ ہوتی ہے، باقی تو جو شمار کی گئی وہ 20 لاکھ سے زائد ہے مسلمان. پانا پڑی وقتاں نو پڑی کرو روٹی کھان جو گے نہیں. اس ملک دے تے گلا تقابل شروع ہو جاتا ہے. وہ نہیں برطانیہ بڑا ودیا ہے، کار ویچ کے برطانیہ جانا پیندا ہے، ٹر جاؤ تو دوجے درجے دے شہری رہنی پیندا ہے. تو اتنے جڑا حلف لیا جاندہ ہے وہ حلف جے نا ملکہ عظمت خدا تو بعد سب تو زیادہ شان ہو دی ہوئی ہے. جڑا حلف لیا جاندہ ہے وقت جڑا بادشاہ ہوندہ ہے وہ دا حلف کہ وہ میرا سب کچھ ہے، میرا کعبہ قبلہ ہوے. یہ کدی کسی نے دسیا جی برطانیہ جا کے نیشنلٹی لینا والے نے؟ وہاں پہ زنا قانوناً جائز ہے. یہ جو کہتے ہیں پاکستان نالو برطانیہ بڑا چنگا ہے،
ਹਾਲੈਂਡ के अंदर ਮੁੰਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਜੋ ਇੰਜ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖੇ ਫਿਰ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਕੁੱਟਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਕੁੱਟਦਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰਗਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਿਓ ਦੀ ਜੁਰਤ नहीं है दरवाज़ा खड़का सके। कहते हो पाकिस्तान से अच्छा है, पाकिस्तान है, कमज़ोरियाँ बेशुमार हैं। मैं आपसे एक मिसाल से अर्ज़ करता हूँ, हमें बाज़ों का दिल का मर्ज़ हो जाता है, शुगर का मर्ज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, खाना हज़म नहीं होता, मैदा ख़राब हो जाता है, पित्ता काम नहीं करता, हथ कंबन लग पेंदे ने, आने हुणे फ़ौरन मर जाइए। ये आने चलो अल्लाह ने जिन्नी ज़िंदगी रखी है खैर नाल ही होगी है, ये कदी नहीं आते या अल्लाह शामे मर जाइए, ये कोई नहीं कहता। इन्नियां अपनियां कमियां दे बावजूद जे जिंदा रहना चाहते हैं तो साडे अगर कमियां ने तो उन्हां कमियां नूं सुधारन की कोशिश करिए। मैनूं जो पता मैनूं शुगर है तो ना खंड खावां, मुझे पता है मुझे ब्लड प्रेशर है तो ना मैं गर्म चीजें खाऊं, मुझे पता है मैं जिगर का मरीज हूं तो ना खुराकें खाऊं। जब हम ये कहते हमारे मुल्क में रिश्वत है तो ना रिश्वत लूं ना, हमारे मुल्क के अंदर बेईमानी है तो ना बेईमान बनूं, हमारे मुल्क के अंदर फलां है तो ना करूं। ये मुआशरा, ये अफराद इतने बैठे हैं, ये तय कर लें हमने आज के बाद अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, रसूलुल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना। ये अफराद मिलकर क्या बनेंगे? स्कूले तुसी पढ़ते हो, सानू तो उंज ही जाहिल आंदे ने मदरसे वालियां नूं, आंदे ने मदरसे वाले तो किसी काउंट विच नहीं ना होंदे। समझ लग रही है? जो अलहदा गल है एड्डियां एड्डियां मोटियां तुसी साड़ियां अलमारी दी खोलो ना, तुहानू पता चले किड्डियां किड्डियां मोटियां किताबां पढ़ने। जिहड़ा तुहाडा जस्टिस फाइज ईसा पढ़दा ना जाके एंड ते असीं 7वें साल पढ़ लैंदे जे ते अरबी विच पढ़दे जे, ठीक है। फिर उहदे दलाइल असीं हदीसां दे उस तो 8वें साल सारे पढ़दे जे। बोला गल है, तो सन अफराद मिलकर मुआशरा, तो ये सब जब तय कर लें मैंने बेईमानी नहीं करनी, मैंने अपने बच्चों को बेईमानी नहीं करने देनी, मैं SHO लग गया, 3 फूल मुझे लग गए, इसका मतलब ये नहीं है हुण कनाल दा घर बनना जरूरी है। मैं MBBS डॉक्टर बन गया, इसका मतलब ये नहीं है मेरे नीचे हुंडा गड्डी होवे, ठीक है। जो लालच आती है उदों मुआशरा खराब हो जाता है। आप सब तय कर लो मैंने कारोबार करना है, करोड़ लगाकर कारोबार किया, मैंने हराम नहीं कमाना, 2 लाख नफा हो काफी है, हराम कमाकर 10 लाख नफा मैंने नहीं लेना। मुआशरा बनेगा, जब मुआशरा दुरुस्त होता है कौम बन जाती है, कौम ठीक हो जाए मुल्क तरक्की कर जाता है। मुल्क को क्यों गाली देते हो, अपने आप को गाली दो ना। बाकी रह गल जिहड़ियां मैं गल्लां कीतियां ने इन्हां दा सिर्फ हवा नाल तल्लक है। साडे मुल्क विच माशाअल्लाह जिहड़े मौलवी बहुतियां तकरीरां करदे ने ना, पिंडां दे रहण वाले हुंदे ने, घर मुछ मुन्नन वास्ते कैंची नहीं हुंदी, सीधे पदरे शीयां करूं सूरा लांदे ने, कुरान गलत पढ़दे ने, दुरूद शरीफ सही नहीं पढ़दे, लेकिन लोकां दी मर्जी दा जरा चस आ जांदा पढ़दे ने। ये भी लोकल गड्डी इस्तेमाल करना पसंद, इन्हां दी वजह तो दीन वधना है। मौलवी अक्सर माड़े घरां दे, साडे उस्ताद मौलाना अल्लाह दी साहब अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों, वफात पा चुके हैं। वो एक बहुत बड़े थे, बने थे जिहादी तंजीम के बड़े लीडर। वो मैं भी अपने उस्ताद अल्लाह दिता से पढ़ा हूँ 5 साल, वो भी उनके पास पढ़ते थे। तो उस्ताद जी ने कहा ये एडा गरीब सी, डेरे दा रहन वाला है, डेरा इस्माइल खान दा डेरे दा रहन वाला है। तो जो पहली बार आया सी कैंची चप्पल सी, ते कैंची चप्पल दी एक बदर चिट्टी सी ते एक नीली सी। मैं तो मौलवियां दी गल्लां दस्सण ने, बाकियां दा ते हाल जड़े है ने आप ही तुहानू पता है। एक ASI भर्ती होता है, 30 साल के बाद करोड़ों की जायदाद बनती है। कहां से बनती है? निकालते हो मुल्क गलत। एक ASP भर्ती होता है, 20 साल के बाद उसकी नस्लें सारी कनाडा की नेशनलिटी वाली बन जाती हैं। कसूर निकालते हो मुल्क गलत। एक लेफ्टिनेंट भर्ती होता है, 30 साल के बाद जनरल बनता है,
اور دیگر ممالک میں جا کے جزیرے خرید لیتے ہیں، کہتے ہو ملک غلط۔ ایک کرکٹر ہوتا ہے 30 سال کے بعد 1600 کنال کا گھر بنا لیتا ہے، کہتے ہو ملک غلط۔ شرم آنی چاہیے۔ اسلام کی تاریخ میں صرف 2 ملک ہیں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں، ایک مدینہ کی ریاست اور ایک پاکستان کی ریاست۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ آج ہم جو پاکستان کے خلاف بولتے ہیں یہ ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو یہ کہتے تھے جو مانگے گا پاکستان اس کو دیں گے قبرستان۔ اس کے مقابلے میں مسلمان اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر یہ کہتے تھے بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ میرے محترم بھائیوں، یہ قربانیوں سے میلہ ہے۔ 100 عورتوں کو برہنہ کر کے عید والے دن ہندوؤں اور سکھوں نے ان کے خامدوں کے سامنے لے کر گئے اور کہا اپنے خامدوں کے سامنے ناچو۔ عصمت دری کی گئی، چھاتیاں کاٹ دی گئیں۔ اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے غیرت مند مسلمان جوان نے اپنی بہن کو اپنے ہاتھ سے شہید کیا کہ میرے بہن پر یہ ہندو حملہ آور نہ ہو۔ یہ ملک اس طرح میلہ ہے۔ سلمان خان کی، شاہ رخ خان کی، عامر خان کی، کپل شرما کے شو دیکھنے والوں، کبھی وہ کتابیں بھی پڑھا کرو جس میں لکھا ہے ہم نے پاکستان کیسے بنایا۔ کبھی میرے نبی کی احادیث بھی پڑھا کرو کہ وطن سے محبت کیا ہوتی ہے۔ کبھی قرآن پڑھا کرو وطن کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں۔ کبھی کتابیں وہ پڑھا کرو جس میں آپ کو علم ہو یہ پاکستان کیسے وجود میں آیا۔ ممتاز مفتی صاحب لکھتے ہیں لاہور اسٹیشن کے اوپر گاڑی روکی، لوگ گئے، قافلہ آیا لیکن آواز کوئی نہیں نکلی۔ رکنے کے بعد تھوڑی دیر رکے کہ لوگ باہر نکلیں گے لیکن باہر کوئی نہیں نکلا، لیکن خون رسنا شروع ہوا، ڈبوں سے خون رسنا شروع ہوا۔ ممتاز مفتی کہتے ہیں میں خود ایک ڈبے میں گیا، میں کیا دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کی بازو کاٹ کر لٹکائے ہوئے ہیں، مردہ لاشیں ہیں، تعفن پھیل چکا ہے، بدبو پھیل چکی ہے۔ ایک 70 سال کی ماں، بوڑھی ماں یوں چونکڑی ماری ہے، جسم کے کپڑے نوچے ہوئے ہیں اور پیٹ کی انتڑیاں باہر ہیں اور آنکھیں کھلی کی کھلی ہیں۔ ہم ان مولویوں کو انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں تو سیدھی سی بات ہے، ایسے مبلغ، ایسے مولوی، ایسے شیخ التفسیر، ایسے شیخ الحدیث کو خنزیر سے بدتر سمجھتا ہوں جو پھر اس ملک کی مخالفت کرے۔ وہ ماں، وہ دادی، وہ کسی کی نہیں تھی، وہ میری تھی۔ مائیں سانجھی ہوتی ہیں، بہنیں سانجھی ہوتی ہیں۔ جو کسی کی بہن کی عزت نہیں کرتا اس کی بہن کی بھی عزت محفوظ نہیں ہوتی۔ جو کسی کی ماں کو عزت نہیں دیتا اس کی ماں کو بھی کوئی عزت نہیں دے گا۔ وہ شہید ہونے والے وہ ہمارے بھائی تھے، وہ ہمارے بزرگ تھے، وہ ہمارے بیٹے تھے۔ ایک گھر کے اندر آگ لگ جائے، 1-2 بچہ شہید ہو جائے، ملے دار کھلو کے کہن یہ ہے ہی انج دے سن، یہ ہے ہی انج دے سن، کیا برداشت وہ بندہ برداشت کرے گا؟ 80 سال کے بعد آنے والے آج اس وطن کی مخالفت شروع کر دیں، بھونکنا شروع کر دیں۔ ایک بیٹی، قافلہ گزرا، خون میں لت پت، قافلے کا امیر اس کے پاس گیا، اس نے کہا شام 84 کی لڑائی میں میرا والد، میرے 7 بھائی، میرا چچا اور ان کے 4 بیٹے شہید ہوئے، 3 بہنیں لڑتے لڑتے نہر میں ڈوب گئیں، والدہ کو ہندوؤں اور سکھوں نے قتل کر دیا، میں چھپ گئی لیکن مجھے ڈھونڈ لیا، جب میرے قریب آئے تو 2 کو میں نے چھرے اور ٹوکے سے زخمی کیا، پھر انہوں نے میرا یہ حشر کر دیا اور اس کا جسم کٹا ہوا تھا، آخری سانسیں لے رہی تھی، لیکن اس نے کہا، قافلے کے امیر کو کہا میں اگر قربان ہو گئی، میرا خاندان قربان ہو گیا، میں خوش ہوں اس بات پر کہ پاکستان بن گیا، جانا اور پاکستان کو میرا سلام پہنچانا۔ اس ملک کی مخالفت تانوں بجلی نہیں لبدی، تسی کی دیتا اج تک؟
آج سے 40 سال پہلے جن لوگوں کی حالت ہی دیکھ لیں، اس سے بہتر ہوئی ہے کہ مندی ہوئی ہے۔ گھر کچے سن پکے بن گئے، جنہاں دے پکے سن ٹائلاں لگ گئی، 5 مرلے والے کنالاں دے پہنچ گئے۔ اس لیے میرے بھائیو، وطن کی مخالفت نہ کرو، وطن کے بارے میں بات نہ کرو، ہاں جو برے ہیں ان کی برائی بیان کیجیے۔ اور یاد رکھنا، وہ اکبر الہٰبادی کا شعر ہے، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر، کوئی زمانے میں برا نہ رہا۔ اپنی غلطیاں لبو گے تے زباناں بند ہو جاندیاں۔ میں دیکھوں عمر فاروق نے اس وطن کو آج تک کیا دیا ہے، کیا ترقی میں نے حصہ لیا ہے، بس یہی غلط۔ اور اگر سمجھتے ہو غلطیاں ہیں تو غلطیاں کرنے والے باہر سے نہیں آئے، یہاں کے باسی ہیں۔ عمر فاروق، عبداللہ، زید، عمر، بکر، ذوالکفل، توصیف، تقیر، یہ نام ہے۔ چھوڑ دیں غلطیاں کرنیاں۔ تو میں نے ایک جملہ کہا، اس جملہ دوبارہ دہراتا ہوں، ہم یہاں پہ سارے بیٹھے، میری آواز آپ تک جائے گی اور پھر ہمارا چینل ہے جہاں تک آواز پہنچے گی، آپ اور میں یہ عزم کر لیں وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے ملک کا نقصان ہو، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے۔ یہ معاشرہ بنے گا، اس معاشرے سے ایک قوم بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کو، تمام صوبوں کے رہنے والوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ ہمیں دشمن کی ایک بہت بڑی سازش ہے، بہت سی سازشیں، وہ ناکام ہوتا رہا، لیکن اس وقت جو بڑی سازش ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں تقسیم کر دیا ہے۔ ہمارے دلوں میں نفرتیں آ گئی ہیں۔ ایک عقیدے کے لوگ، ایک مسلک کے لوگ، وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک ہی عقیدہ ہے، مذہبی جماعت ایک ہے، مذہبی نظریہ ایک ہے، لیکن قومی لحاظ سے نظریے الگ ہو چکے ہیں، صوبائیت میں بٹ چکے ہیں ہم۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی اپنے آپ کو پنجابی نہ کہو، بلوچی نہ کہو، کشمیری نہ کہو، گلگت بلتستانی نہ کہو، سندھی خیبر پختونخوا نہ کہو، سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان کہو انشاءاللہ۔ آج کے بعد ہم صرف کون ہیں؟ صرف مسلمان، بولو سارے۔ اس کے بعد ہم صرف پاکستان نہیں ہیں، کہو انشاءاللہ۔ جو لوگ ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے، راہ کے دیے ہوئے ایجنڈے پر، موساد کے دیے ہوئے ایجنڈے پر ہمارے سامنے تقریر گفتگو، میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، کمیاں ہر جگہ پر ہوتی ہیں، ماں میں کمی ہوتی ہے، ماں دا انکار نہیں کیتا جاندہ، پیو دے اندر کمی ہوندی، او دا انکار نہیں کیتا جاندہ۔ ہمارے اندر کمیاں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہم پاکستان کے مخالف ہو جائیں۔ ہمیں پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، اور کوئی پنجابی کسی کشمیری کو، کوئی کشمیری کسی بلوچی کو، کوئی بلوچ کسی گلگت بلتستانی کو، کوئی خیبر پختونخوا کا کسی سندھی کو برا نہ کہے۔ اگر وہ برا کہہ رہا ہے تو یاد رکھنا وہ قرآن کا داعی نہیں ہے، وہ نبی کے دین کا داعی نہیں ہے، وہ اس وقت مبلغ بن کر، مسجد کا امام بن کر، مسجد کا خطیب بن کر، مدرسے کا محتمم بن کر، اتنی لمبی داڑھی رکھ کر، اوپر پگڑی پہن کر، راہ کا، موساد کا، CIA کا ایجنٹ بن چکا ہے، غیر شعوری طور پر، بغیر کسی قیمت کے فروخت شدہ ایجنٹ ہے جو اس وطن کی مخالفت کرے۔ اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے اور ان تمام کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق دے جس سے اس وطن کو نقصان پہنچے۔ سارے کہیے آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔